بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے صدر جناب ممنون حسین نے اپنے ایک تازہ بیان میں یہ کہا ہے کہ پاناما فیصلے سے متعلق جو بھی معاملات طے پائے گئے ہیں میں ان کے بارے میں پہلے سے پیش گوئی کر چکا تھا، یعنی وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ جس لشکر میں ہیں وہ ایک ایسا لشکر ہے جس لشکر کا سپہ سالار اور اس لشکر کا ہر ایک فرد جدی پشتی کرپٹ ترین ہے، اور اس لشکر کے حصے میں اور ان کے نصیب میں، ان کی سوچ میں، ان کے عمل میں اور ان کی آنے والی زندگیوں میں بھی لعنت ملامت اور فتح و کامرانی کا دور دور تک آپس میں کوئی باہمی اشتراک نہیں ہے۔ یہ جب کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے پورے ملک کو لوٹا ہے، ملک کے بچوں کو لوٹا ہے، ملک کی زمینوں کو لوٹا ہے، ملک کی خزانے کو لوٹا ہے، ملک کے عزت و وقار کو لوٹا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی ایسی چیز ملک کے حوالے سے نہیں چھوڑی جس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں یا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ملک کو ذلیل کروانے میں اپنا حقیقی کردار ادا نہ کیا ہو۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون نے حتی الامکان کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو اثر نو بیچ کر کھا جایا جائے، مگر جب تک پاکستان کے ثبوت زندہ ہیں، جب تک پاکستان کے سیکیورٹی ادارے زندہ ہیں، جب تک پاکستانیوں میں ولولہ اور جوش موجود ہے، تب تک انشاءاللہ پاکستان کو دنیا میں کوئی بھی طاقت میری نظر سے نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ پاکستان کے سابق لٹیرے، جس کو ہم وزیر اعظم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، نواز شریف نے پاکستان کو کتنا لوٹا، آئیے آج آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ ناظرین، مثل مشہور ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ کرپٹ ترین آدمی، جو کہ دنیا کا امیر ترین آدمی بھی تھا، اس کا نام تھا پیبلو ایسکوبار کا تعلق کولمبیا سے تھا، جہاں پر وہ اتنا پیسہ کما چکا تھا کہ وہ کئی ممالک سے زیادہ امیر تھا، یعنی کہ جتنا پیسہ کسی ملک کی خزانے میں ہوتا ہے اس سے زیادہ پیسے کا مالک پیبلو ایسکوبار خود اکیلا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ایک مرتبہ جب وہ فرار تھا، یعنی جب اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی، تو اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، اور ایک رات وہ ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ اس کی بیٹی کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی، تو اس نے اس رات اپنی آنکھوں کے سامنے 50,000 امریکی ڈالرز، 50,000 امریکن ڈالرز، جو کہ تقریباً 50 ملین روپیز وہ بنتے ہیں، وہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے جلا دیے، صرف اس لیے کہ اس سے حرارت پیدا ہو اور اس کی جو بیٹی ہے اس کو جو ٹھنڈ لگ رہی ہے وہ ٹھنڈ ختم ہو جائے۔ ناظرین، اتنا زیادہ امیر آدمی، اور اس نے کیا یہ تھا کہ وہ جگہ جگہ پر گڑھے کھود کر وہاں پر پیسے دبایا کرتا تھا، کیونکہ اس کی دولت اتنی تھی کہ کوئی بھی بینک اس دولت کو نہیں رکھ سکتا تھا۔ بالکل یہی حرکت پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے بڑی کرسی کو سنبھالنے والا یعنی میاں محمد نواز شریف نے یہ حرکت کی ہے کہ انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹنے کے بعد اس پیسے کو ہر اس جگہ پر رکھا جہاں سے اس کو لگتا تھا کہ یہ برآمد نہیں ہو سکے گا۔ مثال کے طور پر سوئس بینک اکاؤنٹس کے اندر، زیورک کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر، پاناما کے اندر، اور اس کے بعد ایون فیلڈز خرید کر یعنی انگلینڈ کے اندر، ان سب جگہوں پر اس نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا، رکھا، لیکن جب قدرت کی لاٹھی نے اسے مارنا شروع کیا تو اب وہ سارا پیسہ واپس پاکستان آنے والا ہے۔ ناظرین، اس کی ایک تازہ ترین مثال آپ کو یہ بھی دیتے چلیں ان کے پیسے لوٹنے اور اس کے بعد پیسے دبانے کی، کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا بڑے میاں صاحب کو یعنی نواز شریف کو، تو اس کے بعد ان کے گھر کی ایک جامع تلاشی سیکیورٹی فورسز نے لی۔ جب FBI وغیرہ ان کے گھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے باتھ روم سے، جہاں پر یہ لوگ نہاتے تھے، اس باتھ روم کے جو ٹائلز اس کے نیچے لگی ہوئی تھیں، وہ ٹائلز 2-3 جگہ سے مشکوک تھیں۔ جب ان کو پریس کیا گیا تو وہ حصہ اٹھ گیا، اور اس کو اٹھانے کے بعد جب انہوں نے نیچے دیکھا تو وہاں سے کروڑوں روپے برآمد ہوئے، جو کہ کیش کے اندر موجود تھے، ہزار روپے کے نوٹ۔ اس کے بعد انہوں نے ان کا باہر جو لان تھا، اس لان کے اندر 2-3 جگہ پر انہوں نے ان یوزول ایکٹیویٹی دیکھی، یعنی 1-2 جگہیں ایسی تھیں جہاں سے مٹی تھوڑی اکھڑی ہوئی تھی۔ تو جب اس کو کھودا اور اس کے نیچے دیکھا گیا تو وہاں پر بھی پیسوں کے بنڈل دبائے ہوئے تھے۔
توبہ توبہ توبہ۔ ناظرین، اس ملک کے یتیموں غریبوں کے منہ سے نوالے چھین کر ان پر اللہ کی لعنت ہو کہ ان لوگوں نے ملک کا خزانہ لوٹا، اور اس کو لوٹنے کے بعد جب انہیں کوئی جگہ نہیں ملی، یعنی ہر جگہ پر انہوں نے اپنے گودام بھر لیے پیسوں کے، تو اس کے بعد ان کو جب اور کچھ نہیں ملا تو زمین کے اندر پیسے گاڑنے انہوں نے شروع کر دیے۔ لعنت اللہ کہ ان لوگوں نے یہ حرکت شروع کر دی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے سے علاوہ، یعنی کہ اپنے خاندان کے لوگوں کے علاوہ باہر کے اپنے ایسے لوگ جن پر ان کو اعتبار تھا، ان کے نام پر کتنی ہی جائیدادیں خریدیں، کتنی گاڑیاں، کتنے بنگلے، کتنی عمارتیں اور کتنے ہی پلازے، اور وہ سب خریدنے کے بعد انہوں نے ان ساری دولت کو پاکستان کی عام عوام سے لوٹا ہوا تھا۔ لہٰذا جب قدرت کی لاٹھی ان کے اوپر برسی تو اس وقت یہ سب کے سب ذلیل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت پاکستان کی سب سے گندی پارٹی بن چکی ہے، یہاں تک کہ اس پارٹی کے سپورٹرز بھی اب گفتگو کرنے کے لیے باہر نہیں نکلتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیڈران کرپٹ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیڈران اس قدر گندے اور گھٹیا ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر شاید اور قدرت بھی کبھی بھی معافی کا اعلان نہ کرے، شاید قدرت بھی دست شفقت نہ رکھے جتنی ان لوگوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیواؤں کا فنڈ کھایا، جنہوں نے یتیم غریب مسکین بچوں کا فنڈ کھایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سڑکیں بنانے کے چکر میں عوام کی ایک ایک پائی جو عوام اکٹھی کر کے اپنے بلز پے کرتی ہے، اس پہ سے جو ٹیکس نکالا جاتا ہے جس سے ان کی تنخواہیں بنتی تھیں، وہ سارا پیسہ ان لوگوں نے لوٹا، اور لوٹنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی اس گندی زندگی گزارنے کے دوران اس پیسے کے ذریعے ان لوگوں نے اپنی جائیدادیں بنائیں، اپنی آنے والی نسلیں یہ سنوارنا چاہتے تھے، مگر شاید انہیں نہیں معلوم کہ ان کی نسل در نسل بے عزتی کا جو سلسلہ اب شروع ہوا ہے وہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ خود کو میاں کہہ کر یا خود کو آرائیں کہہ کر یہ لوگ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ شاید یہ بہت امیر ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ جب کہ لاہور میں گھوڑے نہلا رہے ہوتے تھے، یعنی کہ جب ان کی اوقات اس قدر تھی کہ یہ موٹر سائیکل کے اوپر اسکول اور کالج جایا کرتے تھے، اس دور میں اس پاکستان کی جو بنیادیں ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے مایہ ناز لوگ جو ہیں وہ مدد کر رہے تھے، وہ کام کر رہے تھے، وہ محنت کر رہے تھے، تو اب اس ملک کو کیسے لوٹنے دیا جائے؟ مگر ناظرین، آپ نے دیکھا اور ہم نے بھی اپنے گنہگار آنکھوں سے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کے گھر سے مختلف کونوں قدروں سے پیسہ نکل رہا تھا۔ ناظرین، اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ یہ پیسہ آپ کا ہے، یہ پیسہ میرا ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو کہ ہم ٹیکس کی مد میں حکومت کو دیتے ہیں، جو حکومتی خزانے میں جمع کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل جگہوں سے جو فنڈز آتے ہیں، یہ مثال کے طور پہ پاکستان غریب ممالک کی صف میں آتا ہے، تو غریب ممالک کو انٹرنیشنلی جو ممالک سٹیبل ہوتے ہیں اکنامکلی، یعنی معاشی طور پر مستحکم جو ممالک ہوتے ہیں، وہ ہر سال ایڈ فراہم کرتے ہیں، جس طرح امریکہ یہاں پر یو ایس ایڈ کے نام پر پاکستان میں پیسے بھیجا کرتا تھا۔ اب یہ جو ایڈ باہر سے آتی ہے، اس ایڈ کو عام عوام کے اوپر خرچ کرنا یہ سیاستدانوں کا ایک فرض ہوتا ہے، اور فرض اولین آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ مگر ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ جو بھی پیسہ باہر کے ملک سے آتا تھا، وہ سارے کا سارا پیسہ پاکستان کی باربی ڈول، پاکستان کی بیوٹی کوئین یعنی مریم نواز اپنی جیب تلے رکھتی تھی۔ مریم نواز کو شرم آنی چاہیے کہ یہ ایک ایسی عورت ہے جس کی اچھی خاصی عمر ہے، جس کی ٹانگیں قبر میں ہیں، مگر اس کے باوجود اپنا فیشن کرنا، اپنی چہرے کی جھریاں چھپانا، اور لاکھوں روپے جو ہیں ان کی فیشن پروڈکٹس جو ہیں وہ خرید کر ملک و قوم کے پیسے کے اوپر راج کرنا اور اپنی زبان سے بڑے بڑے الفاظ نکالنا، یہ سب کی سب حرکتیں، یہ سب کی سب سستی حرکتیں یہ مریم نواز کی تھیں، اور مریم نواز اپنے باپ کے ساتھ اس وقت جیل کی ہوا کھا رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ آپ کراچی چلے جائیں تو آپ کو سمندر ملے گا، آپ گوادر چلے جائیں آپ کو بیچ ملے گا، آپ اس کے چولستان میں چلے جائیں آپ کو صحرا ملے گا، آپ کراکرم چلے جائیں آپ کو پہاڑ ملیں گے، آپ اسکردو چلے جائیں آپ کو برف ملے گی، آپ پنجاب آ جائیں آپ کو میدانی علاقے ملیں گے، آپ الغرض پاکستان کی جس نکر میں جائیں گے ہر 10-20 کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک نیا سامان نظر آئے گا۔ اللہ نے اس ملک کو اتنا نوازا ہے، مگر جتنا اللہ نے نوازا
اتنا نواز نے لوٹا، اور جب اس نے لوٹا تو اس نے بغیر رنگ، نسل یا کسی بھی شخص کی ذات کے اس نے ہر شخص کو برابر لوٹا، اور اتنا لوٹنے کے بعد بھی جب ان کے پیٹ نہیں بھرے تو حرص اور طمع یہ ان کو آج ذلیل و خوار کروائے ہوئے ہے۔ ناظرین، ان کے گھر سے نکلنے والی دولت اتنی دولت ہے کہ وہ ایک عام بستی کے لوگوں کی پورے 2 سال کی بھوک مٹا سکتی ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا زندگی کا راشن پانی ہے جو کہ ان لوگوں نے اپنے گھر کے صحن میں دبایا ہوا تھا، جو انہوں نے اپنے باتھ روم اور اپنے بیڈ روم کے گدوں کے اندر سلائی کروایا ہوا تھا۔ لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے پاکستان کو لوٹا اور کھایا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ تک پیش کی جا رہی تھی آپ کے اپنے چینل کے توسط سے۔ اسی اور زبردست انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور نیچے دی گئی لنک بار میں موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت۔ خدا حافظ۔